السلام علیکم. یہ جو صاحب ہیں یہ اپنی آواز سے پہچانے جاتے ہیں. یہ سوشل میڈیا پہ بہت مشہور ہیں اور ان کے بارے میں کسی نے بتایا تھا کہ یہ تصویر میں بھی آتے ہیں. سوشل میڈیا پہ ان کی تصویر بھی آتی ہے اور میں نے تو خیر آواز سے پہچان لیا تھا ان کو. کوئی بتا رہا تھا کہ یہ شاید فوج میں تھے, وہاں سے ریٹائر ہوئے ہیں. تو پھر ڈاکٹر عثمانی صاحب کا نے بغور مطالعہ کیا ہے. سب سے اچھے ان کی تعلیمات پر عمل کرنے والے اگر نمبر دیے جائیں تو یہ نمبر 1 ہے. بہت لاجواب, بڑا زبردست عقائد ہے ان کے. انہوں نے آج درود شریف کے بارے میں بتایا ہے. ذرا ان سے کوئی اگر پوچھ سکے یا اور کوئی میں رہنمائی فرمائے کہ علی ابراہیم و علی آل ابراہیم, حضرت ابراہیم علیہ السلام کے آل میں تو سارے یہودی بھی آتے ہیں. حضرت آپ کے بیٹے تھے اسماعیل علیہ السلام, حضرت اسحاق علیہ السلام, تو اس کے آل میں تو یہودی بھی آتے ہیں. نصارہ نہیں, یہودی آتے ہیں. نصارہ بعد میں آتے ہیں. تو وہ یہ ذرا وضاحت ہو جائے اس کی, یہ درود شریف میں یہ یہودیوں کے لیے ہم کیوں دعا کرتے ہیں. یقین کیجیے, آپ مانے یا نہ مانے, وہ پرانا پورا ایک نقشہ میرے ذہن میں آ جاتا ہے. بہت اچھا لگتا ہے. اللہ تعالیٰ اس رشتے کو قائم رکھے مالک. باقی یہ جو آپ کے پڑوسی ڈی ایس پی کا آواز ایک آڈیو اس میں آپ نے ڈالا ہے, ان کی بھی مجھے تھوڑا سا لہجہ یاد آ گیا ہے. شاید ایک دفعہ ملاقات بھی ہوئی تھی ان سے آپ کے ساتھ. تو ان کے بہت زیادہ سوالات ہیں. اگر ایک ایک کر کے یا دو کر کے یعنی باتیں ڈالتے رہیں یا براہ راست گفتگو کریں تو زیادہ اچھا رہے گا, کیونکہ بہت زیادہ ان کی چیزیں وہ لے آتے ہیں ساری چیزیں. تو فی الحال ان کی میں ایک بات کا جواب دوں گا, اور مجھے امید ہے کہ اگر ایک بات بھی ان کی سمجھ میں آ جائے تو باقی ساری باتیں ہیں وہ خود انشاءاللہ ان کی سمجھ میں آتی چلی جائیں گی. باقی اگر آپ میرا نمبر ان کو دینا چاہیں تو کوئی حرج نہیں, آپ بے شک دے دیجئے. دیکھیے, وہ پہلا سوال ان کا یہ ہے کہ ہم جو درود پڑھتے ہیں اس میں اللہم صلی علی محمد و علی آل محمد کہتے ہیں کہ نبی علیہ السلام کے اوپر رحمتیں اور برکتیں نازل فرما, اور ان کی آل کے اوپر جس طرح تو نے ابراہیم علیہ السلام اور ان کی آل کے اوپر بھیجی. اور یہ کہہ رہے ہیں کہ ابراہیم علیہ السلام کی آل کے اندر چونکہ یہودی بھی آ جاتے ہیں تو کیا ہم یہودیوں کے بھی دعا کرتے ہیں؟ ہرگز نہیں. آل ماننے والوں کو کہتے ہیں. جو ان کا ماننے والا ہوتا ہے وہ آل ہوتا ہے. چاہے برے لوگ ہوں ان کے جو ماننے والے ہوں گے وہ ان کے آل ہوں گے, چاہے اچھے لوگ ہوں ان کے ماننے والے ان کے آل ہوں گے. جس طرح فرعون کے بارے میں کہا گیا کہ قیامت کے دن کہا جائے گا کہ آل فرعون کو اور فرعونیوں کو شد العذاب میں داخل کر دو. تو آل فرعون یہ نہیں کہ صرف اس کے رشتہ داروں کو, بلکہ جو اس کے ماننے والے تھے, اس کے پیروکار تھے, اس لائن پر جو چلنے والے تھے, ان کو شد العذاب میں داخل کر دیا جائے. اسی طرح جب نوح علیہ السلام کو بتایا گیا کہ اللہ تعالیٰ نے کہ ہم آپ کو اور آپ کی آل کو بچا لیں گے, تو اسی وجہ سے وہ آل سمجھے کہ میرا بیٹا اہل و عیال. تو جب ان کا بیٹا اپنی آنکھوں کے سامنے ڈوبا تو نوح علیہ السلام نے اللہ سے فریاد کی, یا اللہ آپ کا وعدہ بھی سچا ہے, آپ نے کہا تھا میں آپ کے اہل و عیال کو آل کو بچا لوں گا, اور یہ میرا بیٹا ڈوب گیا میری آنکھوں کے سامنے. تو اللہ تعالیٰ نے سختی کے ساتھ کہا کہ یہ تیرا بیٹا, یہ آل تھا تیرا, مجھے گالیاں دینے والا, مجھے میرے ساتھ شرک کرنے والا, خبردار دوبارہ اس کے لیے منہ نہ کھولنا. تو یعنی ایمان کی جس کے اندر رشتہ نہ ہو تو وہ صلبی بیٹا بھی پھر آل نہیں رہتا ہے. اسی طرح یہود و نصارہ کا سب سے بڑا دعویٰ یہ تھا کہ ہم ابراہیم علیہ السلام کے ماننے والے ہیں. ہر جگہ اللہ تعالیٰ نے کہا کہ تمہیں ابراہیم علیہ السلام سے کیا نسبت ہے, وہ یکسو مسلم اور تم خالص کافر اور مشرک. اور کافر اور مشرک کا ایک مومن کے ساتھ تو اس کے آل ہونے کا کوئی تعلق سوال ہی پیدا نہیں ہوتا. تو اس انداز سے آل محمد اور آل ابراہیم سے مراد ان کے ماننے والے ہیں. جس طرح ہم ہیں آل محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم, ہم نبی علیہ السلام کے ماننے والے ہیں, ہم ان کے آل ہیں. اور یہ جو شیعہ زبردستی ان کے حل بننے کی کوشش کرتے ہیں, یہ خمینی کی آل ہیں, یہ نبی علیہ السلام کی آل نہیں ہے. رشتہ داری ساتھ ملانے کی تعلق, حالانکہ نسل ہمیشہ بیٹے سے چلتی ہے, یہ زبردستی وہاں گھسنے کی کوشش کرتے ہیں. اور بالفرض بیٹے سے بھی ہوتی تھی, آل محمد میں شامل نہیں تھے یہ شرک کرنے والے.
یا علی مدد پکارنے والے، یا رسول مدد پکارنے والے، ہرگز آل محمد نہیں ہے، سوال ہی پیدا نہیں ہوتا۔ اور جو نبی علیہ السلام کے طریقے کے اوپر ہے، چاہے وہ حبش کا رہنے والا ہے، چاہے افریقہ کا رہنے والا ہے، جو بھی ہے، اگر وہ ایمان عقیدہ اس کا درست ہے تو آل محمد ہے صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ تو یہ تو ان کے پہلے سوال کا جواب ہے۔ باقی جو بھی میرے ذہن میں آتے جائیں گے وہ میں ان کو بتا دوں گا، کیونکہ انہوں نے کافی زیادہ چیزوں کو مکس کر دیے۔ باقی انسان کو جب اللہ تعالیٰ نے بنایا تو اللہ تعالیٰ نے خود کہا کہ اس سے پہلے میں یعنی پیدا کر چکا تھا جنوں کو آگ کے شعلے سے، آگ کے اندر سے جو شعلہ نکلتا ہے، پلازما جس کو کہتے ہیں، اس سے اللہ تعالیٰ نے جنوں کو پیدا کیا ہے۔ اور فرشتے جو ہیں وہ نوری مخلوق ہیں، نور کے پیدا ہوئے ہیں، اور عزت دی ہے اللہ تعالیٰ نے خاکی کو، نوری مخلوق کو، اور اس ناری مخلوق کو کہا کہ آدم کے سامنے جھک جاؤ، تو نوری مخلوق فرشتے فوراً جھک گئے اللہ کی اطاعت کی، کیونکہ وہ مخلوق ایسی، وہ نافرمانی کر ہی نہیں سکتے، ان کے اندر نافرمانی والا پرزہ ہی نہیں رکھا اللہ تعالیٰ نے۔ باقی یہ ان کا کہنا کہ یہ وہ اس درخت کے پاس کیوں چلے گئے، یہ اللہ نے یہ دکھایا، دیکھو صرف ایک حکم آدم علیہ السلام کو دیا گیا تھا، اندازہ لگائیں ہمیں تو کتنے حکم دیے گئے ہیں، یعنی ہم لوگوں کے شریعت کے کتنے حکم ہوتے ہیں، یہ کرنا ہے، یہ نہیں کرنا ہے، یہ کرنا، یہ نہیں کرنا، بے شمار احکامات میں، تو اس میں سے ظاہری بات ہے نافرمانی بھی ہو جاتی ہے انسان سے۔ تو آدم علیہ السلام کو تو صرف ایک حکم دیا گیا تھا، بتائیے اس ایک حکم کی بھی نافرمانی ہو گئی۔ تو اس میں اللہ تعالیٰ نے اصل میں دکھایا کہ دیکھو تمہاری سرشت کے اندر ہم نے یہ بھول جانا اور پھسل جانا اور گناہ کا ہو جانا تمہاری سرشت کے اندر ہم نے رکھ دیا، یہ تو ہوگا، لیکن کرنا کیا ہے، جیسا ہی تمہیں ایک دم احساس ہو فوراً اپنے مالک اور خالق سے معافی مانگو، مالک بس بھول ہو گئی، میرے پیارے مالک آئندہ نہیں ہوگی، اور پورا ارادہ ہو کے آئندہ نہیں ہوگی۔ ہاں بشریت کے تحت پھر ہو جائے، پھر شیطان کے وسوسے کی وجہ سے ہو جائے، کوئی بات نہیں، پھر اسی انداز سے پلٹو اپنے مالک کی طرف، تو بار بار اللہ کی طرف پلٹنے والے، بار بار اللہ کی طرف پلٹنے والے۔ تو مالک نے یہ دکھایا کہ انسانوں کہیں ایسا نہ تم گمان کر لینا کہ تمہاری بھول کے اوپر ہم تمہیں معاف کرنے والے نہیں ہیں، بلکہ ہم نے تمہارے باپ آدم کو بھی معاف کیا تھا، تمہیں بھی معاف کریں گے، اور تم ایسی مخلوق نہیں ہو کہ جس سے بھول چوک نہ ہو، یہ ہے ہی نہیں، ہوگی تم سے، ہوگی، تم بنائے گئے، اللہ نے تمہیں بنایا اسی طریقے سے، کیونکہ اللہ کی غفور رحیم ہونے کی صفت بھی تو عمل میں آنی تھی۔ تو اس انداز سے یہ دو باتیں میرے ذہن میں، اس کے علاوہ اگر وہ پوچھیں گے تو انشاءاللہ میں ان کو بتا دوں گا، اللہ تعالیٰ ان کا دل کھول دے مالک۔ باقی جس انداز سے انہوں نے اس چیز کو بیان کیا ہے کہ ڈاکٹر عثمانی رحمۃ اللہ علیہ کا اصلی ساتھی ہے، اور سب سے زیادہ ان کی بات کو ماننے والا بھی، بات ان کے بالکل صحیح ہے، میں ڈاکٹر عثمانی رحمۃ اللہ علیہ کا ساتھی ہوں، اور جہاں سے اس دعوت کو چھوڑ کے گئے ہیں اسی کو میں انشاءاللہ آگے بڑھاؤں گا، اور میرے اور ساتھی بھی ہیں وہ بھی اس کو بڑھا رہے ہیں، لیکن میں انشاءاللہ اس بات کو بالکل حق سمجھتا ہوں، میرا دل تھک گیا ہے، اللہ جانتا ہے، یہ اللہ کی رحمت و شفقت کی وجہ سے دعوت اٹھی ہے، یہ ہنگامی اور ایسے وقتی اور اتفاقی نہیں معاملہ ہو گیا ہے، اس لیے میں کہتا ہوں اس سارے اندھیرے میں صرف ایک شمع ہے۔ باقی جنہوں نے یہ سجدہ تعظیمی کا شرک ایجاد کر لیا ہے، یہ ان کی حیثیت ڈاکٹر صاحب کے مقابلے میں بالکل کچھ بھی نہیں ہے، وہ صحیح معنوں میں عالم دین تھے، اور ان کی مثال ان کے جتنے ہیں سارے اگر اکٹھے کر لیے جائیں، یقین کی سارے اکٹھے کر لیے جائیں، ان کے منور سلطان، عبداللہ عمر، خود حنیف صاحب، قاری خلیل الرحمان، اور ایک حبیب ان کا وہاں مرکز میں، جتنے سب کا علم اگر اکٹھا کر لیا جائے تو یقین کیجئے ڈاکٹر صاحب کے مقابلے میں ان کا ایسی مثال ہے جس طرح ایک سورج کے مقابلے میں دن کی روشنی میں ایک موم بتی جلائی جائے، اور وہ بھی بالکل گھٹیا کوالٹی کی موم بتی، یعنی موم بتی بھی جلائی جائے اور وہ بھی گھٹیا کوالٹی جو ہوتی ہے جس میں لائٹ صحیح طریقے سے نہیں ہوتی ہے، یہ مثال ہے۔ انہوں نے مقابلہ کرنے کی کوشش کی ہے ڈاکٹر مسعود الدین عثمانی رحمۃ اللہ علیہ سے، تو بالکل انہوں نے منہ کی کھائی ہے، جب تک ان کے وہ عقیدے پر رہے ہیں، یہ ہیوی رہے ہیں، مضبوط رہے ہیں، جیسے ہی ڈاکٹر صاحب کی اس چیز سے ہٹے ہیں ان کا اپنا ذہن سامنے آ گیا، ان کی اپنی جو ہے اصلی حیثیت وہ یہ ہے کہ یہ ایک لمحہ بھی نہیں چل سکتے ہیں اپنے طور کے اوپر، منہ کی کھائی ہے انہوں نے، کیونکہ انہوں نے ایمان کے ساتھ غدر کیا ہے محمد حنیف نے، اس کے لوگوں نے۔ باقی اللہ تعالیٰ سب کو ایمان کی توفیق عطا فرمائے بھی، ہمارے بھائیوں کو ایمان خالص کے اوپر آخری سانس آئے تو اس کے اندر شرک نہ ہو، بس آخری سانس ایمان کے اوپر آ جائے، یقین کیجیے، اسی لیے کہا جاتا ہے گناہ گارو توحید پر بڑھ جاؤ، بس توحید پر مرنا، ایمان خالص پر مرنا، پھر دیکھنا اللہ اپنے مالک کی رحمت اور
کہ بخشش کا تم انداز دیکھو گے کہ جہاں وہ سب سے بڑا ہے، جس طرح ہم کہتے ہیں اللہ اکبر، اللہ بہت بڑا ہے، اللہ بہت رحم کرنے والا ہے، اللہ بہت زیادہ عزت والا ہے، اسی طرح اللہ بہت بڑا غیور ہے، وہ غیرت والا ہے۔ اس کی غیرت کی وجہ سے، اس کی عزت کی وجہ سے جو بندے اٹھتے ہیں اس کی حمایت میں، اس کی بات کی حمایت میں، مالک ان کو پھر اکیلا نہیں چھوڑتا ہے، مالک ان کو مضبوط کرتا ہے، ایسا مضبوط کرتا ہے کہ جو بھی ان سے ٹکرائے گا وہ پاش پاش ہو جائے گا۔ اسی وجہ سے محمد حنیف پاش پاش ہو گیا ہے حق کے ساتھ، جب ٹکرایا ہے منہ کی کھائی اس نے، اس کے اندر جرأت ہی نہیں ہے ہمارے ایک عام ساتھی کے سامنے آ کے بات کر سکے۔ اس لیے آپ لوگوں کا بھی کام ہے شعیب بھائی، کہو ان کو کیوں بات نہیں کرتے، بتاؤ ڈرتے ہو کیونکہ دلائل زوردار دلائل ہیں قرآن کے، تم اس کے سامنے ٹھہر نہیں سکتے، اس وجہ سے ڈرتے ہو، لوگوں کو منع کر دیے ارشد کرم اللہ سے بات نہ کرنا، اس کے ساتھیوں سے بات نہ کرنا۔ نہیں کرو گے تو ہمارا کیا جائے گا، ہم تو ایمان خالص کے اوپر ہیں، جہنم میں تم جلو گے، تمہاری عزیز و اقارب جلیں گے، تمہارے ساتھی جلیں گے، ہمیشہ کی آگ میں ایک دوسرے کے اوپر لنٹیں بھیجنا۔ مگر یہ تو ہمیں زیادہ پسند ہے کہ محمد حنیف کے ساتھ ہمیشہ کی آگ میں جلو، اور ڈاکٹر عثمانی رحمۃ اللہ علیہ اور ان کے ساتھیوں کے ساتھ جنت الفردوس میں تمہیں جانا پسند نہیں ہے تو ٹھیک ہے، چمٹے رہو محمد حنیف کے ساتھ، خود تمہیں پتہ چل جائے گا تم کیا لے کے آئے ہو۔